نے سنا ہوگا حضرت سلمان فارسی. بولو نام سنا؟ نام سنا تو ہاتھ اوپر کر لے، اللہ اس کے بدلے ہم کو جنت عطا فرمائے. کون سے صحابی حضرت سلمان؟ پھر کہو کون سے صحابی حضرت سلمان؟ ایک روایت کے مطابق ان کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 160 سال دنیا میں رہے. کون؟ حضرت سلمان فارسی. اور ایک روایت میں تو لکھا 250 سال دنیا میں رہے. مطلب ہے کہ یہ بہت، اور یہ صحابی کے بارے میں لکھا اور لمبے چوڑے بڑے خوبصورت اور سر پر امامہ پہنتے تھے. یعنی اتنے پیارے صحابی اور اتنے خوبصورت صحابی، اور اصل ایران کے رہنے والے. کہاں کے رہنے والے؟ ایران کے رہنے والے، اور وہاں سے مدینہ غلام بن کر آئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شکل اور صورت عطا فرمائی، لمبائی بھی تھی، چوڑائی بھی تھی، اور سر پر امامہ ہوتا، گورے گورے ہوتے. اور جب چلتے تھے نا، راستے میں چلتے تھے تو کوئی نیا آنے والا کبھی کبھی کہتا تھا اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. جب ان کے قریب جاتے تھے اور کہتے تھے آپ محمد ہیں، تو یہ رو کر کہتے تھے میں محمد نہیں، میں محمد کا غلام ہوں. میں محمد نہیں، میں محمد کا غلام. اور ہمارے نبی کا پتہ بتا دیتے تھے. یعنی میرے دوستو، حضرت سلمان فارسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وجاہت عطا فرمائی. لیکن آپ کو ایک قصہ صرف ان کا سنا دو، بہت پیارا قصہ. بھائی سب سنیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ اس قصے کے بعد ہمیں درود بھی پڑھنا اور سمجھنا ہے کہ ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا. بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ حضرت سلمان، نام کا ساتھ میں کہو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں لکھا کہ جب مدینہ آئے تو غلام بن کر آئے. ساتھ میں بولو، مدینہ آئے تو. لیکن تھے لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے، غلام تھے. اور کس کے غلام تھے؟ ایک یہودی کے غلام تھے. ساتھ میں کہو کس کے غلام تھے؟ ایک یہودی کے غلام. اب وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ یہودی کی ایک عادت تھی، اس کے پاس بہت بڑی بڑی زمینیں، بڑی پراپرٹی، بڑے باغ، کھجور کے باغ. وہ پورا دن حضرت سلمان سے کام لیتا، صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، بس حضرت سلمان کے پاس کام لیتا. اور حضرت سلمان غلام تھے، وہ کام کرتے تھے، کلمہ پڑھاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہودی کے غلام تھے. اور یہودی کے بارے میں لکھا وہ دبلا پتلا سا انسان تھا، لیکن حضرت سلمان کے پاس پورا دن کام لیتا. اور جب رات کا وقت ہوتا نا، رات کا وقت، شام کا وقت ہوتا، تو سلمان کو کہتا میرے سامنے بیٹھو، چلو میرے سامنے بیٹھو. اب حضرت سلمان فارسی غلام تھے، وہ سامنے بیٹھ جاتے. جب سامنے بیٹھ جاتے تو یہ یہودی ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو گالی بکنا شروع کر دیتا. اتنی گالیاں بکتا، اتنی گالیاں بکتا، اتنی گالیاں بکتا، اور اتنا برا برا کہتا. حضرت سلمان فارسی صبر کرتے صبر کرتے صبر کرتے. لیکن میرے دوستو، صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. صبر بھی آدمی کرتے کرتے آخر میں وقت آ جاتا ہے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بس وہ یہودی بیٹھا ہے اور اس نے حضرت سلمان فارسی کو سامنے بٹھایا اور معلوم نہیں کیا کیا ہمارے نبی کے بارے میں کہنے لگا. حضرت سلمان کو غصہ آیا. بولو حضرت سلمان کو. ساتھ میں بولو نا، حضرت سلمان کو. اور یہ غصہ بھی وہ تھا جو اللہ کو بھی پیارا لگتا ہوگا. بھائی لگتا ہوگا نہیں نا؟ حضرت سلمان فارسی کو غصہ آیا، بس کھڑے ہوئے اور ایک تماچا دیا. ایسا یہودی کو تماچا دیا، وہ دبلا پتلا. اور یہ تو سلمان کا ہاتھ تھا. بھئی سلمان کا ہاتھ تھا، لمبے چوڑے ہٹے کٹے کلمے والے. اب جیسے مارا تو یہودی دو گھلاٹی کھا کے نیچے گرا. لیکن نیچے گرنے کے بعد اس نے چلانا شروع کیا، پورے محلے میں آواز دینا شروع کیا، ارے آ جاؤ پورے محلے والے آ جاؤ، دیکھو دیکھو ایک غلام ہے، ایک غلام ہے. وہ اپنے آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا. اب وہ محلہ یہودیوں کا محلہ، تقریباً 400-500 یہودی جمع ہوئے اور سب نے مل کر جو حضرت سلمان کو مارا. میرے پیاروں، آج بھی کتابوں میں لکھا کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضرت سلمان پورے کے پورے زخمی ہو گئے. میرے پیاروں، کیسا زخم ہوگا. خیر سب مار وار کر چلے گئے. رات کا سناٹا چھایا ہے. وہ آقا بھی چلا گیا، وہ سب کے سب مار دھاڑ کے چلے گئے. حضرت سلمان زمین پر ہے، خون میں لت پت ہے، اسی طرح کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. حضرت سلمان دھیرے دھیرے، پاؤں بھی زخمی، ہاتھ بھی زخمی، گرتے پڑتے. رات کا وقت ہے. حضرت سلمان ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. میرے دوستو، وہ منظر کیسا منظر ہوگا. اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا تو رات کے سناٹے میں سلمان فارسی زمین پر گرے ہیں، لمبے چوڑے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا ماں بالو کا یا سلمان، اے سلمان یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کبھی تمہیں تو اس طرح نہیں دیکھا، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت سلمان نے پوری داستان سنا دی کہ اللہ کے رسول سالوں سال سے میں پریشان ہوں، لیکن کبھی میں آپ کے پاس نہیں آیا. لیکن آج تو 400-500 نے مل کر بہت مارا، مجھے بہت مارا. اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا سلمان جاؤ واپس چلے جاؤ، آقا سے معافی مانگ لو. یہ اسلام ہے میرے پیارو. جاؤ واپس چلے جاؤ اور آقا سے معافی. حضرت سلمان نے کہا میں واپس چلا جاؤں؟ کہاں جاؤ تم، وہ آقا ہے.
تم غلام ہو اور غلام کے لیے ضروری ہے کہ آقا کی فرما برداری کرے. جاؤ جا کر اپنے آقا سے معافی مانگو. حضرت سلمان دوستو اندازہ لگاؤ اس وقت دل پر کیا گزرتی ہوگی حضرت سلمان کے. لیکن اٹھے جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا سلمان جانے سے پہلے ابھی جبرائیل نے مجھے 2 باتیں بتائی ہے. کہو سبحان اللہ. اے سلمان وہ دونوں انعام میں تجھے دے دیتا, میں تجھے وہ انعام دے دیتا. حضرت سلمان ٹھہر گئے. میرے دوستوں کپڑے پھٹے ہوں گے, پورے بدن سے خون بہتا ہوگا, حضرت سلمان کا پورا بدن دکھتا ہوگا. لیکن کہا کہ میرے پیارے نبی کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں کہہ دوں کہ سلمان آج سے اللہ نے فیصلہ کر لیا, سلمان منی وانا من سلمان. اے سلمان آج سے تو میرا بن گیا, میں تیرا بن گیا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے وہ رات کے سناٹے میں حضرت سلمان سے فرمایا سلمان منی وانا من سلمان. ہمارے آقا نے فرمایا رات کے سناٹے میں حضرت سلمان لہو لہان زخموں سے چور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آج اللہ نے فیصلہ کر دیا قیامت تک سلمان تو میرا رہے گا اور میں تیرا رہوں گا. اور دوسری بات کیا بتائی معلوم؟ بہت اچھی بات بتائی. اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان, بھائی سب سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا, بلند آواز سے کہو, بولو گے نا؟ اس لیے ایک بات ہوئی. دوسری بات سنو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان قیامت تک آنے والا میرا امتی وہ جنت جنت مانگتا رہے گا. قیامت تک آنے والا میرا امتی جنت جنت مانگتا رہے گا, لیکن سلمان قیامت تک جنت سلمان کو مانگتی رہے گی. فرمایا الجنت تحن الی سلمان. ہمارے نبی نے فرمایا پوری دنیا جنت کو مانگے گی, اور جنت کو پوچھو تجھے کیا چاہیے تو جنت کہے گی مجھے سلمان چاہیے. حضرت سلمان پورا زخموں سے چورتے, لیکن جب یہ 2 باتیں ملی نا کہ اللہ کے رسول نے کہا سلمان میں تیرا تو میرا اور جنت تجھے ماں, حضرت سلمان فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ایسا لگا مجھے کسی نے مارا ہی نہیں. کہتے میرے سارے زخم اچھے ہو گئے, مجھے کسی نے مارا نہیں. حضرت سلمان کہتے میں روتا روتا گیا, وہ یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے نبی نے مجھے سکھایا کہ میں تجھ سے معافی مانگوں, اس لیے میں تیرے سامنے معافی مانگنے کے لیے آیا. لیکن سلمان نے یہ بھی ساتھ میں کہا آئندہ میرے نبی کے بارے میں ایسی کچھ بات مت کرنا, اس لیے کہ وہ ایمان جو ہے نا وہ ایمان مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے. لیکن میرے دوستو کچھ دن گزرے, سنو کچھ دن, بولو نا ساتھ میں بولو کچھ دن. ایک دن پھر وہی معاملہ, وہ یہودی بیٹھا ہے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھا ہے, سلمان بیچارے سامنے بیٹھے اور وہ یہودی نے بکنا شروع کیا, بکتا گیا یہاں تک کہ کچھ ایسی بات کہہ دی حضرت سلمان کو گوارا نہ ہوا. حضرت سلمان اسی تیش میں اٹھے اور پھر وہی تماچا مارا, اور وہ یہودی کلا بازی کھاتا جا کے گرا, اور گر کر اس نے وہی کام کیا, سارے محلے کو جمع کیا, دیکھو اس کو دیکھو, غلام ہے غلام, یہ ہماری روٹی پر پلتا ہے, یہ ہمارے اناج کو کھاتا ہے, یہ ہماری بنائی ہوئی زندگی پہ رہتا ہے, اور یہ دیکھو یہ آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا. اب وہی 400-500 آئے اور جو سلمان کو مارا, اور سب رات کے سناٹے میں چھوڑ کر چلے گئے. حضرت سلمان کہاں جاتے؟ ارے میرے دوستو کہو نا, سہارا ہے تو مدینے والے کا آسرا ہے نا. حضرت سلمان اٹھے پورے زخموں سے چورے, اپنے آپ کو گھسیٹتے پھر رات کو دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھولا گیا اور حضرت سلمان کے بدن سے جو خون بہتا تھا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آئے. کہا سلمان تجھے کہا تھا نا کہ کچھ کہنا نہیں, تجھے کہا تھا ہاتھ اٹھانا نہیں. آج حضرت سلمان نے کہا میرے پیارے نبی, آج اس نے بہت عجیب بات کہی. حضرت سلمان نے جو جملہ کہا سننا, حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے گالی دیتا میں برداشت کرتا, میری ماں کو گالی دیتا میں برداشت کرتا, ارے میرے باپ کو گالی دیتا میں برداشت کرتا, ارے مجھے پورے خاندان کو گالی دیتا برداشت کرتا, لیکن اس نے آپ کی عزت پر حملہ کیا. اور اللہ کے رسول آج نہیں آئندہ بھی ہوگا تو سلمان ہاتھ اٹھائے گا, سلمان جان دے سکتا لیکن نبی کے خلاف آواز نہیں سن سکتا. میرے پیارو کیا محبت ہوگی میرے پیارو, محبت کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہمارے نبی نے دیکھا کہ سلمان, ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ, بولو سبحان اللہ بولو, سلمان کے سر پر رکھا اور کیا فرمایا, اے سلمان ایک بات بتاؤں. حضرت سلمان تو زخموں سے چور تھے. کہا اللہ کے رسول بتائے مجھے کیا کرنا. کہا جاؤ تیرے آقا کو کہہ دے کہ تجھے بیچ دے اور جو قیمت مانگے قبول کر لے, اس لیے کہ محمد تجھے خریدنے تیار ہو چکا ہے. او حضرت سلمان کے بارے میں لکھا
ایسا زور کا نعرہ مارا ہوگا یا حضرت سلمان ایسے سارا زخم ختم. ارے وہ سر بھی زخمی ہے, ہاتھ اور پاؤں زخمی ہے, لیکن حضرت سلمان کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول آپ مجھے خریدیں گے, آپ مجھے خریدیں گے. اللہ کے رسول نے کہا, حضرت سلمان نے زور سے آواز لگائی, اے اللہ کیا نصیبہ کھلا ہے, یہودی کی غلامی سے نکلوں گا اور تاجدار مدینہ کی غلامی میں آ جاؤں گا. اب حضرت سلمان بہت اطمینان سے کہ اب تو سودا ہی ہو گیا, اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں. ہاں صبح صبح ہوئی, یہودی کے پاس گئے, کہا مجھے بیچ دے. یہودی کو کہا مجھے, کہا کون خریدے گا, کہا محمد الرسول اللہ. کہا کتنا دیں گے, وہ کتنا دیں گے. یہودی نے کہا ارے حضرت سلمان نے کہا میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں قیمت بتاؤں, تو قیمت بولتا جائے گا, محمد عطا کرتا جائے گا. وہ یہودی کو معلوم, بھائی وہ یہودی کو معلوم کہ جو بولوں گا وہ ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم بھائی یہودی بھی اتنا تو جانتے تھے نا کہ یہ محمد صحیح ہے. ارے بولو جانتے تھے کہ نہیں. ارے قرآن میں لکھا سارے یہودی کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے, مگر مارے جھلن کے ایمان قبول نہیں کرتے تھے. بلکہ قرآن نے تو کہا یہودی اتنا نبی کو پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ارے میرے سامنے میرا بیٹا آئے گا تو میں پہچانوں گا کہ نہیں پہچانوں گا. اتنے بڑے مجمع میں بیٹا آپ کا آئے گا, بولو آپ پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے. قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا کہ یہودی ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے بچے کو پہچانتے, لیکن جو جلن تھی جس کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو. قرآن میں کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہودی کو دیکھو, یہ عیسائیوں کو دیکھو, یہ ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو وہ سمجھ گیا یہودی کون خریدنے والے ہیں. تو اس نے سوچا ایسی بات کہوں کہ جو محمد سے بھی نہ ہوئے, کہو نعوذ باللہ. تو یہودی نے کیا کہا معلوم, ارے میں قیمت بتاؤں گا تو وہ تو دے دیں گے. یہودی نے کہا اے سلمان چل میرے ساتھ میں چل. اب حضرت سلمان حیران کہ بھائی یہاں قیمت بات کرنی ہے تو قیمت کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ یہودی لے گیا ایک یہ تو کچھ بھی نہیں میدان, ایک لمبے چوڑے میدان پر لے گیا. کہا یہ پوری زمین میری ہے. وہ یہودی نے کہا زمین میں. سلمان نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کی زمین ہے. کہا یہ میری زمین ہے, اگر تجھے آزاد ہونا ہے, سننا, اگر تجھے آزاد ہونا ہے میں بیچ دوں گا, تجھے بیچ دوں گا, لیکن تم جا کے تمہارے محمد کہہ دو صلی اللہ ہو, تم جا کے تمہارے محمد کو کہہ دو کہ یہ جو زمین ہے نا, زمین میں 3 رات کا موقع دوں گا. کتنی رات کا؟ 3 رات کا موقع دوں گا. یہ زمین پر مجھے 3 رات میں 300 کھجور کے درخت چاہیے. کیسے درخت؟ کھجور کے 300 کھجور کے درخت چاہیے, اور ہر کھجور پکی ہونا چاہیے, کوئی کچی نہیں ہونا چاہیے, اور 3 رات میں یہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو تم آزاد, نہیں ہوتا ہے تو پڑے رہو میرے غلام بن کے. میرے پیارو بتاؤ کیا ہوگا معاملہ. وہ کہہ کر چلا گیا. کون چلا گیا؟ ارے سب بولو نا, کون چلا گیا؟ حضرت سلمان وہ میدان پہ کھڑے اور سوچ رہے اتنا لمبا چوڑا میدان, اور 3 رات کے اندر یہاں 300 کھجور کے درخت لگانا, اور کھجور کا درخت نہیں لگانا, اس پر کھجور بھی آنی چاہیے اور کھجور بھی پکی ہوئی ہونی چاہیے. حضرت سلمان فارسی جو اتنے خوش تھے نا, رات کو بہت خوش تھے, نعرہ مارا تھا کہ میں یہودی کی غلامی سے نکل کر محمد کی غلامی میں چلا جاؤں گا. وہ سلمان فارسی وہی زمین پر بیٹھ کے رو رہے اور کہہ رہے اللہ, اے اللہ کیا میرے نصیب میں نہیں کہ میں محمد کی غلامی کروں. اس لیے کہ یہ 3 رات کا معاملہ ہے, 300 کھجور کے درخت لگانا ہے, اور کھجور پکی ہونی چاہیے, اور سب اچھا ہونا چاہیے. اے اللہ یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. حضرت سلمان فارسی وہیں بیٹھے. ارے بولو حضرت سلمان فارسی. تھوڑی دیر میں حضرت سلمان کو خیال آیا کہ کم از کم نبی کو جا کے خبر تو کروں, بھلے یہ معاملہ نہیں ہوگا, میں یہودی کا غلام رہوں گا, لیکن کم از کم نبی کو خبر تو کروں. شام کا وقت ہے, سب بولو شام کا, شام کا وقت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت میں پورے غم سے بھرے ہوئے, ارے پورے غم میں ڈوبے ہوئے, حضرت سلمان فارسی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. کون سی نماز پڑھی؟ عصر کی نماز کے بعد حضرت سلمان قریب گئے, کہا اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا آ گئے, یعنی ہمارے نبی انتظار کر رہے. کہا سلمان آ گئے, بتاؤ یہودی نے کیا کہا, تمہارے آقا نے کیا کہا, تاکہ میں قیمت چکا کر معاملہ ختم کروں. حضرت سلمان فارسی نے آہستہ سے کہا اللہ کے رسول قیمت نہیں مانگی, ایسا مانگا ہے وہ زمین بتائی. زمین
3 رات میں 300 کھجور کے درخت، کھجور پکی ہوئی، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ میں تو صرف آپ کو بتانے کے لیے آیا، میں واپس یہودی کی غلامی میں جاتا ہوں۔ اللہ نے میرے مقدر میں آپ کی غلامی نہیں لکھی ہے، میں یہودی کی غلامی کروں گا۔ حضرت سلمان جانے لگے تو ہمارے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ، ہو جائے گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ سلمان، بیٹھ جاؤ، ہو جائے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی بیٹھے، اور حضرت سلمان فارسی اپنے دماغ میں پلاننگ کرتے ہیں، دماغ میں پلاننگ کرتے کہ اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کریں گے اور سب کو کہیں گے کلہاڑی ہاتھ میں لے لو، اور سب کو وہ زمین پر لے جائیں گے اور سارے صحابہ مل کر کھدائی کا کام کریں گے اور یہ کھدائی ہوگی اور کھجور کے درخت لگیں گے۔ حضرت سلمان فارسی سوچ رہے، لیکن ہمارے نبی نے کسی کو بلایا نہیں۔ مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی۔ کون سی جماعت کھڑی ہو گئی؟ مغرب بھی ہو گئی۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول اپنے کاموں میں لگے ہوئے، صحابہ کرام آ رہے جا رہے، آپ کسی کو بلا۔ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز بھی ہو گئی۔ ارے بولو عشاء کی نماز بھی۔ اب تو حضرت سلمان، ارے ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول نے تو کسی کو بلایا نہیں، آج پہلی رات، کل دوسری رات، پھر تیسری رات، اور اس میں سارا معاملہ حل ہونا۔ اب حضرت سلمان بے چین ہے، ارے میرے دوستوں رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ اب حضرت سلمان نے ہمت کی، کہا اللہ کے رسول وہ کھجور کے درخت لگانے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں سلمان، ہمیں تو وہاں جانا نا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چادر تھی، بھئی چادر مبارک جو آپ کے ہاتھ میں تھی، کہا سلمان یہ لے لو، یہ لے لو، یہ چادر مبارک لے لو، چلو چلو ہم چلے، ہمیں بتاؤ وہ زمین کون سی ہے۔ اب اللہ کے رسول سننا، اللہ کے رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان، بولو کون؟ حضرت سلمان ہمارے نبی کی مبارک چادر کو لے کر آگے بڑھے جا رہے اس زمین پر آ گئے۔ جب حضرت سلمان اس زمین پر پہنچے، ہمارے نبی سے فرمایا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان یہ زمین ہے۔ اور حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ تو اکیلے آئے، کیسے کام ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا وہ چادر کہاں ہے؟ این ردائی، وہ میری چادر کا۔ حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول آپ کی مبارک چادر، کہا بچھا دو اسے، بچھا دو۔ اور وہ لمبا چوڑا میدان تھا، حضرت سلمان فارسی نے بچھا دیا۔ کیا فرمایا؟ نم یا سلمان، سلمان سو جاؤ۔ بھائی چادر بچھا دی، سو جاؤ۔ تو کہا اللہ کے رسول میں سو جاؤں؟ تو کہا سو جاؤ، میں بھی سونے والا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سو جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا میں بھی سونے والا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں سوئیں گے تو یہ کیسا ہوگا، یہ کام کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا سلمان سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، میں بھی سو جاؤں، فرشتے آئیں گے اور کام کر کے چلے جائیں گے۔ اور ہوا کیا معلوم؟ بڑی عجیب بات، چادر بچھا دی گئی۔ ارے ساتھ میں بولو نا چادر۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث پاک میں لکھا کان اذا نام نفخا، حدیث پاک میں لکھا جب ہمارے نبی سوتے تھے تو ہلکی ہلکی کھراٹے کی ایک آواز آتی تھی اور ہر آواز سے مشک کی خوشبو باہر نکلا کرتی تھی۔ ہم لوگ بھی سوتے نا کھراٹے، وہ قاسم آتے کھراٹے آتے نا رات کو، بیوی کو پوچھ لینا کھراٹے مارتا ہے کہ نہیں مارتا۔ اتنے سال ہو گئے اللہ کے بندے کو یہ نہیں معلوم کھراٹے لیتا نہیں لیتا۔ لیکن میرے پیارو ہمارے کھراٹے تو بہت عجیب ہوتے ہیں، ایسے کھراٹے ہوتے کہ ہماری نیند بھی حرام ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے نا؟ کوئی اگر ایسا ہمارے کمرے میں آ گیا تو رہنا مشکل ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ساؤتھ افریقہ جب میں گیا نا ساؤتھ افریقہ تو وہاں ایسا ہوا، میری پہلی رات ساؤتھ افریقہ میں ایک بھائی میرے پیچھے پڑا، مولانا خدمت کرنا۔ ارے میں بہت پہلے کی بات بتاتا، ابھی تو بوڑھا میں بھی ہو گیا، لیکن اس زمانے میں کہا خدمت کی ضرورت، میں نے کہا بھائی کوئی خدمت کی ضرورت نہیں، میں ساؤتھ افریقہ آیا پورا دن سفر کر کے آیا، مجھے چین، کہا نہیں مولانا میں آپ کے ساتھ سوؤں گا۔ میں نے کہا سو جا۔ اب میرے سے پہلے اس کو نیند آ گئی اور وہ ایسے کھراٹے مارے کہ برابر پونے گھنٹے تک میں نے تو برداشت کیا۔ پھر میں نے اس کو اٹھایا، جیسے اٹھایا مجھے کہتا مولانا کوئی خدمت، میں نے کہا ایک ہی خدمت، تو باہر میں اندر، اس لیے کہ تیرا یہ جنریٹر کب بند ہوگا؟ تو جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے نا وہ بہت زور کے کھراٹے لیتا ہے، اور جس کے پیٹ میں کھانا ہضم نہیں ہوتا وہ دونوں قسم کے ہوتے، کھراٹا لینے والا اور نہ لینے والا۔ صحیح تندرست آدمی وہ ہوتا جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے، کان اذا نام نفخا، ہمارے نبی جب سوتے تھے ہلکی سی آواز آتی تھی، اور جب آواز آتی تھی تو منہ سے مشک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ اب حضرت ہم واقعے پر آ جائیں، حضرت سلمان فارسی نے چادر بچھائی، ارے بولو ہمارے نبی، حضرت سلمان سوئیں گے، ارے ساتھ میں بولو نا سوئیں گے، ان کا تو بہت بڑا معاملہ ہے، آزاد ہونے کا معاملہ۔ حضرت سلمان کے بارے میں لکھا، سنا حضرت سلمان کے بارے میں لکھا سوئے نہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول کو دیکھ رہے تو اللہ کے رسول تو آرام کر رہے، پھر کبھی یوں آسمان کی طرف دیکھتے کہ کم از کم جبرائیل دکھے تو صحیح، کہاں ہے؟
ارے بھائی فرشتے آنے والے دکھے تو صحیح، لیکن حضرت سلمان کبھی ادھر، لیکن وہ بھی تو تھکے ہوئے تھے، زخموں سے مکمل چور تھے۔ حضرت سلمان سننا حضرت سلمان سو گئے، بولو حضرت سلمان سو گئے۔ میرے پیارو اب سننے جیسی باتیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سو گیا، فرماتے انامنی الذی انام رسولی، اسی خدا نے مجھے سلا دیا جس خدا نے میرے پیغمبر کو سلا دیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے آنکھ کھلی نا، حضرت سلمان فارسی فرماتے آنکھ کھلی، اندھیرا تھا، ارے اس زمانے میں لائٹ بلب تو کچھ نہیں تھا، پورا میدان میں اندھیرا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھ کھلی، قریب دیکھا اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ کے حضرت سلمان فارسی گھبرا گئے کہ کہتے فصیح تو، فرماتے میں گھبرا گیا کہ اللہ کے رسول کہاں گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں اٹھا، تھوڑا آگے گیا تو دیکھا سجدے میں میرے نبی رو رہے ہیں، سجدے میں میرے نبی رو رہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے۔ حضرت سلمان کہتے اللہ کی قسم اتنی شرم آئی کہ غلام تو سو رہا ہے اور آقا تہجد پڑھ رہے ہیں۔ لیکن سننا جیسے تہجد کی نماز ہو گئی نا، سننا جیسے تہجد کی نماز ہو گئی، اللہ کے رسول نے پوچھا سلمان کیوں اٹھ گئے؟ ارے میرے دوستو کوئی اور ہوتا تو کہتا چلو تہجد پڑھو، کہا کیوں اٹھ گئے؟ سلمان نے کہا اللہ کے رسول آنکھ کھلی، آپ نماز پڑھتے میں بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، سننا جملہ، سو جا، وہ یہودی تجھے چین سے سونے نہیں دیتا، محمد کی غلامی میں چین سے سو جا۔ اور کیا فرمایا، صبح کا وقت ہوگا فکر نہ کرنا، میں خود تجھے اٹھا دوں گا۔ میرے دوستو حضرت سلمان فارسی فرماتے میرے نبی نے ایسے پیارے جملے کہے، میں اپنے بستر پر آ کے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ حضرت سلمان کہتے ایسا رویا، دعا کرو اس رونے کے صدقے میں اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت سلمان فرماتے میں مسلسل روتا گیا اور روتے روتے کب میری آنکھیں بند ہو گئی، سلمان فارسی فرماتے مجھے نہیں معلوم، لیکن تھوڑا تھوڑا اجالا ہوا، تب میرے پیارے نبی نے بڑے پیار سے مجھے بیدار کیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں اٹھا، میں نے اپنی آنکھوں کو مسلا، آنکھوں کو مسلنے کے بعد میں نے دیکھا تو میرے نبی مسکرا کر کہتے ہیں دیکھ سلمان، ذرا دیکھ تو صحیح سلمان۔ حضرت سلمان فرماتے میں آگے گیا، میرے پروردگار کی قسم 300 کھجور کے درخت لگ چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے 300 کھجور کے درخت تھے، کھجور پکی ہے، اور سلمان فارسی فرماتے ایسی کھجور تو میں نے کبھی مدینے میں دیکھی نہیں، ایسی کھجور کے میں نے مدینے میں دیکھی نہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو پوچھا، اللہ کے رسول آج تک مدینے میں ایسی اچھی کھجور کبھی آئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کھجور کا نام اجوا کھجور ہے۔ ارے بولو بولو سبحان اللہ، جو آج بھی سب سے زیادہ مہنگی ملتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اجوا کھجور ہے، اور یہ وہ کھجور ہے جو ڈائریکٹ اللہ مدینے سے بھیج، اللہ ڈائریکٹ جنت سے بھیج دیتا ہے، یہ وہ کھجور ہے جو اللہ ڈائریکٹ جنت سے دے دیتا۔ بس حضرت سلمان فارسی نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہونا وہ میرے پیارو وہ یہودی کے پاس، کس کے پاس، اور کیا کہا چلو چلو زمین پہ چلو، کل میرے کو لے کر گئے تھے آج میں تم کو لے کر چلتا ہوں، چلو چلو زمین۔ یہودی آئے زمین پر، دبلا پتلا یہودی، دیکھا 1 2 3 4 اور 300 کھجور کے درخت، اور جب وہ کھجور کو دیکھا تو بزنس کرنے والا جن کا کھجور کا کاروبار ہو، کہا کہ ایسی کھجور تو آج تک مدینے میں نہیں آئے، یہ تو بالکل نیا ویپار ہے، نیا مال ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی کہنے لگے تو گنتا جا، وہ گنتے گئے 300 کھجور کے درخت ہو گئے۔ حضرت سلمان نے کہا میں چلا، تو کہا کہ وہ یہودی کیا کہتا، مانو یہ میری زمین ہے، اس لیے کل تو کچھ نہیں تھا، یہ میری، کہا وہ تیری ہوئے کہ تیرے ابا کی ہوئے، میں چلا، یہ تیری کہ تیرے ابا کی، لیکن میں چلا۔ اور حضرت سلمان فارسی سننا حضرت سلمان فارسی کی خوشی کا آپ اندازہ لگاؤ، وہ سلمان فارسی لمبے چوڑے ہٹے کٹے خوبصورت، کیا آپ خوش ہوں گے، سیدھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اللہ کے رسول غلام حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول آپ کا غلام حاضر ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا انت حر لوجه اللہ، جا اللہ کے واسطے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کر دیا۔ کوئی اور ہوتا تو آزادی کا شور مچاتا، یہ ہمارے نبی کے دروازے کو یوں پکڑ کے بیٹھ گئے، دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی نا پکڑ کے یوں، اور رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جاؤ تم آزاد ہو گئے، مدینے والوں کو کہہ دو تم آزاد ہو گئے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول، کیا تم کو یہ غلام پسند نہیں آیا؟ اللہ کے رسول کیا میری غلامی آپ کو پسند؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو غلام بن کے رہنا چاہتا، جو جملہ کا حضرت سلمان فارسی نے کیا جملہ فرمایا، ان کانت هذه العبودیہ فهذه العبودیہ خیر من الف حریہ۔ حضرت سلمان نے کہا مجھے اپنا غلام بنا لو، اس لیے کہ رسول کی غلامی 1000 آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی ہے، 1000 آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی۔ میں مدینے میں رہوں، آپ کا غلام بن کر رہوں، جنت میں آؤں تو آپ کا غلام بن کر جنت میں آؤں۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہو گئے، کہا سلمان
تم غلام بنو نہ بنو، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تم میرے ہو اور میں تمہارا۔ اب سننا میرے دوستو، سلمان آزاد، ارے بولو سلمان۔ اب بہت ڈرنے کی بات پر میں آپ کو لا رہا ہوں میرے پیاروں، ذرا توجہ سے سننا۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، بولو ایک لمبا زمانہ، تو حضرت سلمان کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہی حضرت سلمان فارسی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، حضرت سلمان فارسی آئے اور روتے ہوئے آئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان کو دیکھا تو بہت پہلے سلمان کو روتا ہوا دیکھا تھا، جیسا آپ کو واقعے میں بتایا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان کو دیکھا تو کہا سلمان آج کیوں رو رہے ہو؟ اب تو اللہ نے تمہیں بیوی دیے، بچے دیے، گھر دیے، کاروبار دیا، اب رونا کس بات کا؟ سننا حضرت سلمان نے کیا فرمایا، کہا اللہ کے رسول میں اس لیے روتا ہوں کہ وہ میرا جو سیٹ تھا نا، کون بہت کماتا ہے، اس لیے کہ اس کے باغ میں جو کھجور ہے وہ کھجور کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اتنے بھاری بھاری دام میں کھجور بیچتا ہے کہ ابھی مجھے پتا چلا کہ کئی کئی درہموں میں جا کے اس کی کھجور بکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول آپ بتاؤ، وہ کھجور تو آئی تھی میرے اور آپ کے صدقے، میں کھجور تو آئی تھی، میں سویا تھا آپ سوئے تھے، آپ میرے پیارے نبی آپ کے صدقے کھجور آئی اور آپ کے صدقے میں مجھے آزادی ملی، تو ہوا آپ کی وجہ سے، اور کماتا وہ کماتا۔ سننا جواب سننا، اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان گزر جانے دے، کچھ دن گزر جانے دے، وہ باغ کا مالک اللہ تیرے کو بنانے والا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی کہ وہ اتنا لمبا چوڑا باغ اور میرے کو ملے گا، اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ رات بھی تیرے کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، ارے وہ رات بھی 300 درخت لگے تھے، تجھے کہاں سمجھ میں آیا تھا؟ لیکن 300 درخت لگے نا، یہ نبی کی زبان ہے، نبی بولتے ہیں فرش پر، اللہ فیصلہ کرتا ہے عرش پر۔ وہ باغ تیرا ہوگا سلمان، وہ باغ تیرا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کا چہرہ، اور اتنا بڑا باغ، اجوا کھجور کا باغ، اور وہ اتنی لمبی چوڑی زمین، اللہ کے رسول میری ہوگی۔ ابھی تو حضرت سلمان تعجب کرے، آسمان سے حضرت جبرائیل آئے، بولو آسمان سے، اور ایک آیت کریمہ لے کر آئے۔ لیکن میرے دوستو یہ آیت کریمہ جو ہے نا، حضرت سلمان کو تو خوش خبر دے رہی، لیکن اس میں ڈرنے کا بھی بڑا پہلو ہے۔ وہ آیت کریمہ آج بھی قرآن میں، بولو آج بھی قرآن ہے، 4 پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اگر یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگے، اللہ کے رسول اتنی بڑی زمین میری کیسے ہوگی، اتنا بڑا باغ میرا کیسے ہوگا، وہ اجوا کھجور کا مالک میں کیسے بنوں گا؟ حضرت جبرائیل آئے، آیت کریمہ لے کر آئے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ آیت کریمہ جب صحابہ پڑھتے تھے تو روتے تھے، کیوں؟ اس میں اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے 2 انگلی کے بیچ میں سب ہے، جتنے دنیا میں ہے نا انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، اللہ کہتے ہیں میری 2 انگلی کے بیچ میں ادھر بھی گھماؤ ادھر بھی گھماؤ۔ اسی کو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے میں جو چاہوں کروں، ارے صبح کا سیٹ ہوگا رات کو نوکر بنا دوں گا، ارے صبح کا نوکر ہوگا رات کو سیٹ بنا دوں گا، صبح کا غریب ہوگا رات کو امیر بناؤں گا، صبح کا امیر ہوگا رات کو غریب بناؤں گا، صبح میں عزت والا ہوگا رات کو ذلیل کر دوں گا۔ اور میں ڈر ڈر کے کہتا ہوں صبح میں ایمان والا ہوگا رات ہونے سے پہلے ایمان چھین لوں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ آیت کریمہ نے یہی بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا سلمان سنو، اللہ فرماتے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی اللہ کہنا چاہتے ہیں سلمان صبر کر، ایک دن وہ باغ تیرا ہوگا، بولو ایک دن وہ باغ۔ چلو میرے دوستو پھر کہو ایک اور زمانہ گزر گیا، ارے بولو میں پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اور زمانہ گزر گیا۔ حدیث پاک میں غزوہ ملتا، غزوہ خیبر، بولو حدیث پاک میں غزوہ ملتا، غزوہ خیبر۔ اس میں کیا ہوا بھائی؟ بہت لمبا چوڑا واقعہ، میں صرف آپ کو مختصر بتاؤں۔ اتنا واقعہ کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کھڑے ہیں اور خیبر کے اوپر فتح ہوئی، بولو سبحان اللہ، فتح ہوئی، اور سارے یہودی جو ہے سب کے ہاتھوں میں کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، صاحب لائن میں کھڑے، اللہ کے رسول بھی کھڑے، صحابہ کرام بھی کھڑے۔ سننا میرے پیارے دوستو، سننے جیسی بات ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کا مجمع کھڑا اور سامنے یہودی ہے جن کے ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑی ہے، سب کے سب لائن میں کھڑے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا این سلمان، اب بھائی دیکھو ہمارے مجمع میں سلمان کہاں ہے؟ حضرت سلمان آئے، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ جو یہودی تھا نا وہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پہچانتے ہو؟ ان کو پہچانتے ہو؟ کون ہے وہ؟ ارے بولو نا کون ہے؟ یہودی ہے، ان کا کون ہے؟
حضرت سلمان نے دیکھا، کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول اس کو نہیں پہچانو تو کس کو پہچانو؟ بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اور پھر سلمان نے رو کر کہا، اللہ کے رسول مجھے بہت مارا گیا، مجھے بہت پیٹا گیا۔ سننا جملہ سننا، مجھے بہت مارا گیا، مجھے بہت پیٹا گیا۔ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کیسا لہو لہان میں آپ کے دروازے پر آتا تھا، اور 2 رات تو مجھے کیسا پیٹا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سنو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان کو بلاؤ۔ وہ یہودی سامنے آئے، کہا اس کے پاس جتنی زمین ہے اس میں وہ زمین جس میں ہم نے اجوا کھجور کے درخت لگائے، اے سلمان آج پورے مدینے کے سامنے اس زمین کا میں تجھے مالک بنا دیتا ہوں۔ ہو گئے سلمان مالک ہو گئے۔ پھر کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے؟ یہ انہوں نے تجھے مارا بہت نا؟ کہا بہت مارا، اللہ کا بہت مارا۔ کہا کہ تجھے ذلیل بھی بہت کیا؟ کہا بہت ذلیل کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی کو سامنے لاؤ، ادھر یہودی ہے ادھر سلمان ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا اللہ کے رسول نے سلمان کو دیا اور کہا اضربہ کما ضربک واغسلہ کما غسلک، سلمان مارو، انہوں نے تمہیں بہت مارا ہے، ذلیل کرو، انہوں نے تمہیں بہت ذلیل کیا۔ حضرت سلمان نے وہ کوڑا لیا۔ اب سلمان لمبے چوڑے ہٹے کٹے، جب کوڑا ہاتھ میں لیا مارنے کا ارادہ کیا، قربان جاؤ سلمان اور یہودی کے درمیان ہمارے نبی آ گئے۔ بولو بولو سبحان اللہ بولو۔ ہمارے نبی آ گئے اور کتنے پیار سے فرمایا سلمان حق ہے تجھے مارنے کا، حق ہے تجھے، حق ہے کہ تو مار، تجھے حق ہے کہ تو ذلیل کر، لیکن آج میری محبت میں معاف کر دے، اللہ تجھے جنت نصیب کر دے گا۔ اے سلمان میں درمیان میں آ گیا، ایک سفارش کرنے کے لیے آیا، مجھے معلوم ہے انہوں نے تجھے بہت مارا ہے، مجھے معلوم ہے 500 آدمیوں کو لے کر تجھے مارا اور اللہ نے تجھے ہر وقت بچایا، لیکن اے سلمان آج میری محبت میں معاف کر دے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سلمان نے وہ کوڑا یوں زمین پر رکھا، یوں کوڑا زمین پر رکھا، اللہ کے رسول کے گلے لگے اور جا کے یہودی کے گلے لگے۔ جب وہ یہودی کے گلے لگے تو یہودی نے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھا پورے مجمع میں سناٹا، سلمان کہنے لگے تو نے کلمہ پڑھا، انت قرأت کلمۃ طیبہ، تو نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے زندگی بھر میرے نبی کی برائی کی تو نے کلمہ پڑھا۔ اس یہودی دبلے پتلے یہودی نے بہت پیاری بات کہی، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی پیاری بات کہی، ارے سلمان میرے نبی نے کہا تو نے کوڑا زمین پر رکھ دیا، اس کا مطلب تو رحمت والا ہے، اور اگر امتی رحمت والا ہے تو نبی کتنا رحمت والا ہوگا، اور جب نبی اتنی رحمت والا ہے تو پیدا کرنے والا خدا کتنا رحمان و رحیم ہوگا۔ اسی کے نام پر میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسی کے نام پر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے دوست